78 آیت نمبر 113۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 113 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیسوا سواء، وہ سب برابر نہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں سے ایک فرقہ سیدھی راہ پر ہے اور وہ رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی بات کا حکم کرتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہی لوگ نیک بخت ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، وہ لوگ جو نیک کام کریں گے، فَلَن يُكْفَرُوهُ، اس سے محروم نہ کیے جائیں گے۔ وَاللَّهُ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ ان تین آیات کا مختصر بیان، خلاصہ اور تفسیر یہ ہے، جیسے کہ آپ نے ان تین آیات کا ترجمہ بامحاورہ لفظی سنا۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ سارے کے سارے اہل کتاب، جن سے مراد یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز بھی فرما دیا اور وہ سیدھی راہ پر بھی چلے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ اب جب انہوں نے اس طرح کا اب معاملہ کر لیا ہے اور پھر یہ صرف ایمان نہیں لائے، اپنے اعمال میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ یہ رات کو بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور رات کے وقت سجدہ کرتے ہیں، مطلب تہجد ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا اور حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اہل کتاب کی اس روش، اس ضد اور اس عناد اور تعصب کے ساتھ نہ جوڑا جائے کہ جو یہود کی صورت میں اور نصارہ کی جماعت میں کی صورت میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضد اور عناد کیا اور ایمان نہیں لائے اور اپنی الگ راہ ہی رکھی، وہ ان سے جدا ہیں۔ اور یہ جو ایمان لے آئے، ان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا، اولئک من الصالحین، اور یہی لوگ نیک بخت، نیکی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو کچھ بھی خیر کا کام کر رہے ہیں، جتنا بھی پچھلے کا سب سے بڑا خیر کا کام کہ وہ ایمان باللہ لائے، خیر کا کام
آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور ایسے ہی ان کے اعمال تلاوت قرآن اور رات کی نمازیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی خیر کا کام کریں گے اللہ ان کو انعام سے، جزا سے، اچھے بدلے سے ہرگز محروم نہ کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ پرہیزگار کون ہے، متقی کون ہے۔ تو ان آیات کا خلاصہ اور مختصر مفہوم یہ ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ایک نیا نقطہ نظر بیان فرما رہے ہیں، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب یہاں پہ اللہ نصارہ جو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مالدار بھی ہیں اور کثرت اولاد بھی رکھتے ہیں، ہمارے پاس مال بھی ہے، وسائل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بیٹوں کی اور اولاد کی تعداد زیادہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ چیزیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی ان کی کفایت نہیں کر پائیں گی، ان کی حمایت کا سبب نہیں بنے گی، ان کی خلاصی نہیں ہو سکے گی۔ خلاصی اور راہ نجات ایک ہی بات میں ہے، وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا کر اعمال صالحہ کرنا، اور جو یہ کام نہیں کرے گا اور دنیا کے وسائل اور اسباب پہ بھروسہ کرے گا، چاہے وہ مال و دولت کی صورت میں ہو یا اولاد کی صورت میں ہو، وہ جلے گا جہنم میں ہی، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سے ان کی اس روش کو بیان کر رہے ہیں، عادت کو بیان کر رہے ہیں۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس دنیا کی زندگی میں وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی کو لگ جائے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور وہ پھر اس کو برباد کر گئی۔ کیا مراد؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ اپنے مال میں سے اپنی دنیا کی زندگی میں سوسائٹی کے مثبت کاموں میں خرچ بھی کر لیں، معاشرے کی خیر خواہی کا بھی کام کر لیں، کسی کے ساتھ اپنے مال کی وجہ سے بلائی بھی کر لیں، لیکن ان کا یہ عمل آخرت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ایمان کی دولت سے محروم۔ اور مثال دی، اس کی مثال ایسی کھیتی کے ہے کہ وہ کھڑی ہے لیکن اس پر ایک تیز سرد ہوا چلی، اور اس ظالم قوم نے جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا، کیسا ظلم کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لا کر فَأَهْلَكَتْهُ، وہ اس کھیتی کو برباد کر گئی۔ یعنی اگر کچھ نہ کچھ ملے گا ان کو دنیا میں تو مل جائے گا، مگر ان کی اس کھیتی کی بربادی میں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اللہ نے ان کے ساتھ ظلم کیا، تو یہ ان کی بات بالکل باطل پر مبنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ انہوں نے ہی پہچان کر کے بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، جیسے کہ اسی قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو یہ کتنی کم بختی اور کتنے ظلم کی بات ہے کہ باوجود پہچاننے کے وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ تو جو کچھ اللہ نے ان کے ساتھ کیا وہ بسبب ان کے اپنے ہی ظلم کی وجہ سے ہے، اور وہ ظلم کیا ہے؟ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے نفسوں کے ساتھ خود ظلم کرنے والے ہیں۔ اور ان کا ظلم کیا ہے؟ ان کا ظلم ہے اپنے نفوس پر، کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لا کر اپنی دنیا کو تو برباد کیا اور آخرت میں بھی کچھ حصہ نہیں پایا۔ اور ان تمام آیات سے براہ راست مخاطب اہل کتاب ہیں،
چاہے وہ یہود کی صورت میں ہوں یا نصارہ کی صورت میں. تو ہمیں اس بات پر اپنے آپ کو اللہ کی اس نعمت پہ فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کی توفیق دی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ زندگی پر ہمیں اسی پر کاربند بھی فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی اس ایمان پر فرمائے، اور جب تک زندگی ہے ہمیں اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم اغفر لنا من کل ذنوب من الصغائر والکبائر. اللہم اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد